بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے پہلے اس دنیا میں فرشتے اور جنات موجود تھے۔ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہتے تھے، ایک پل کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اور جنات زمین میں آباد تھے، لیکن انہوں نے سرکشی اور فساد کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سمندروں اور جزیروں کی طرف ان کو دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے اور ان کو زمین میں آباد کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ مخلوق تو زمین میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، کیونکہ ان کے اندر برائی کے جذبات بھی ہوں گے، اور ہم آپ کے مکمل فرما بردار ہیں، ہمیشہ تسبیح و تقدیس میں اور اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے اگر خلیفہ بنا کر آپ کو کسی طرح کی خدمت لینا مقصود ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کی حکمتیں تم کو معلوم نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی جمع کی اور اس کا گارا بنا کر اس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ سڑ گیا اور اس میں سے بو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی، جیسا کہ مٹی کے برتن چٹکی مارنے سے بجتے ہیں۔ پھر اس خشک گارے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اس بے روح جسم کو ایک مدت تک ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس حالت میں ابلیس اس کے پاس چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی تھی، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے تھے، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی کہ 90 فٹ تھا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر ملائکہ کو یہ بتانے کا ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس کے لیے فرشتے مناسب نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام آدم کو سکھائے اور ان کو فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہارا خیال درست ہے کہ انسان کے مقابلے میں ہم خلافت کے زیادہ مستحق ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہیں دے سکے اور دربار الہی میں عرض کیا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، آپ ہی ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ آدم علیہ السلام نے سب کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کر دیے۔ اس وقت فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس نئی مخلوق میں ایسی صلاحیت رکھی گئی ہے جس سے ہم محروم ہیں، اور اسی صلاحیت کی وجہ سے انسان خلافت کا مستحق ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ حکم پاتے ہی سارے فرشتے ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس اس وقت ملائکہ کی جماعت میں موجود تھا، اس لیے اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا، لیکن اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس سے زیادہ افضل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے اور ان کی فضیلت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا حکم پانے کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور مٹی آگ سے کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ فضیلت تو میرے قبضے میں ہے، میں جس کو فضیلت دوں گا وہی افضل ہوگا۔ نکل جا یہاں سے، تجھ پر ذلت و رسوائی اور لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس نے درخواست کی کہ مجھے قیامت تک زندگی کی مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول فرما دی۔ مہلت مل جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کو ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور ان کو دنیا میں پھنسانے کے لیے دنیا کو ان کے سامنے مزین کروں گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھ سے جو ہو سکے کر لے، اور جن کے قدم اکھاڑ سکے اکھاڑ لے، اور اپنے لشکروں سے جن کے ایمان و ہدایت پر حملہ کر سکے تو کر لے۔ میں بھی راہ ہدایت اور صراط مستقیم کو واضح کر دوں گا، اس لیے میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔
رہے وہ لوگ جو صراط مستقیم کے واضح ہو جانے کے بعد بھی تیری اتباع کریں گے، سو ان کی سزا جہنم ہے اور وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تنہا تھے۔ سکون و انسیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں بسایا اور پوری طرح جنت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ تمہیں یہاں نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ سطر کھلنے کا کوئی خطرہ ہے اور نہ گرمی ستائے گی۔ لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکالنے کی کوشش کرے گا، تم اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن شیطان سے یہ دیکھا نہیں گیا کیونکہ وہ آدم ہی کی وجہ سے مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوششیں شروع کر دی اور طرح طرح کے وساوس ان کے دلوں میں ڈال کر اس درخت سے کھانے پر ان کو آمادہ کرنے لگا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اس کو کھانے والا ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے اور اس کو کھانے سے ایسی بادشاہت ملتی ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی، اور اس کی تاثیر سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ اور قسمیں کھا کھا کر یہ کہتا رہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا ابلیس کے فریب میں آ گئے، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھول چکے تھے، اس لیے وہ شیطان کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور ممنوعہ درخت سے انہوں نے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بدن کھل گئے، دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا عتاب بھی نازل ہو گیا اور دونوں کی پکڑ ہوئی کہ کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت ہونا۔ دونوں کو اپنے عمل پر شرمندگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کے کلمات بھی سکھائے، انہی کلمات سے پھر آدم علیہ السلام نے معافی مانگی۔ وہ کلمات یہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اتنا ہی نہیں کہ ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کو اپنے خاص اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیا۔ معافی تو ہو گئی، لیکن معافی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت سنبھالنے کے لیے ان کو زمین پر بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ عرصہ زمین پر رہنا ہے، اس مدت قیام میں میری طرف سے تمہارے پاس میرے احکام آئیں گے اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہدایات ملیں گی۔ اگر اس کا اتباع کرو گے تو دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں دوبارہ داخلہ نصیب ہوگا، اور جس نے ان کو پسے پشت ڈال دیا اور میری ہدایات کی پیروی نہیں کی اور اپنی منمانی زندگی گزارتا رہا تو اس کی دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دوں گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔